अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, एक थ्रिलिंग और धमाकेदार खबर आपको देने जा रहा हूं। खबर यह है कि इमरान खान को अडयाला जेल से निकालने का बंदोबस्त किया जा रहा है। इस हवाले से एक बड़े साफी ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी है और इमरान खान को वहां से निकालने के बाद बड़ी एक अहम मुलाकात भी हो सकती है। तहरीक इंसाफ इस हवाले से क्या कर रही है, ये सारी सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा। एक एक चीज आपको बताऊंगा और इसकी ये भी बताऊंगा कि डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। ये सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, खबर के दो हिस्से हैं अब, और ये खबर शेयर करते हैं सीनियर साफी मोहम्मद मालिक। कहते हैं मैं खबर दे रहा हूं। ARY न्यूज पर प्रोग्राम करते हैं मोहम्मद मालिक। खबर मोहम्मद मालिक के साथ उन्होंने कहा है कि जी, इस्लामाबाद में हुकूमत की आला तरीन सतह पर, हाई लेवल पर एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। इस्लामाबाद में कोई मीटिंग हुई होगी, उसमें फैसला किया गया है और वो फैसला दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। कहते हैं वो फैसला जो हुआ है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा कि एक इतला यह है कि शायद इदारे की तरफ से यह मशवरा आया है। वो कहते हैं शायद इदारे की तरफ से यह मशवरा आया है कि जो फौजी अफसरान हैं या दीगर लोग, ऐसे लोग जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं या जिनका मिलिट्री कोर्स के जरिए कन्विक्शन जिनकी होती है, ठीक, मिलिट्री रूल्स के तहत जिनको सजाएं होती हैं, उनको सिविलियन जेल्स में ना रखा जाए। जैसे हसन नियाजी को सिविलियन जेल में रखा गया है, वो मिलिट्री कोर्ट में सजा हुई है ना, मिलिट्री रूल्स के तहत। या अभी फैज हमीद को हुई है, तो अभी हुई है 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। तो ऐसे लोगों को सिविलियन जेल्स में ना रखा जाए, उनके लिए कोई अलहदा फैसिलिटी होनी चाहिए। उनके लिए कोई अलहदा फैसिलिटी होनी चाहिए। शायद हुकूमत अब इसकी मंजूरी दे दे कि कोई खुसूसी फैसिलिटी बनेगी या किसी मौजूदा फैसिलिटी को डेजिग्नेट कर दिया जाएगा। यानी फैसिलिटी आप कह लो, वो जेल को फैसिलिटी कह रहे हैं, कोई खास जेल हो जिनमें जो फौजी अदालतों से फौजी रूल्स के तहत, मिलिट्री रूल्स के तहत सजा याफ्ता लोग होते हैं, उनको रखा जाए। ठीक, तो और हुकूमत इसकी मंजूरी दे देगी और हुकूमत दे देगी। हुकूमत क्या चीज है। अच्छा, और जो दूसरी बात है वो ये है कि ऐसी जगह पर आप उन लोगों को भी ला सकते हैं, यानी एक तो जो मिलिट्री रूल्स के तहत जो कन्विक्टेड होंगे, दूसरा ऐसे लोगों को भी ला सकते हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल सजा याफ्ता हों, जो हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी रिस्क हों। एक बयानिया यह भी है, बन रहा है कि इमरान खान का अडयाला जेल में होना बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी रिस्क है। बिल्कुल जी, आई टोटली एग्री। ये स्टांस इस वक्त ये बयानिया बन रहा है कि इमरान खान का इस वक्त अडयाला जेल में होना सिक्योरिटी रिस्क है। अब समझ नहीं आती, कभी इमरान खान का यहां पर होना सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया जाता है, कभी इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया जाता है। आज तकरीबन कोई 2.25 साल हो चुके हैं या इससे भी ज्यादा का अरसा इमरान खान को अडयाला जेल में। आज तक तो कोई रिस्क हुआ नहीं। अडयाला जेल के मीलों दूर तक आप लोगों ने नाके लगाए होते हैं, फिर क्या रिस्क हो सकता है। और अगर रिस्क है फिर आप लोग इतने नाअहल हैं कि आप उस रिस्क को दूर नहीं कर पाते। अच्छा, और दूसरा, माशाल्लाह से फैज हमीद साहब जो है उनको सजा हो गई है उनको भी उसी फैसिलिटी सेंटर में मुंतकिल किया जाएगा और वहां पर इमरान खान साहब को भी शिफ्ट किया जाएगा। अब इसके फिर दो नैरेटिव्स हैं। एक तो यह है कि दोनों अहबाब को इकट्ठा रखा जाए और बताया जाए कि एनू सजा हो गई है, और उनको कहा जाए कि एनू थोड़ी जी तू थोड़ा जा थ्रेट कर कि भाई मैं आपके खिलाफ ये बात करने लगा हूं, आपके खिलाफ ये बात करने लगा हूं,
یہ بھی پاسبل ہے، کیونکہ یہاں پر تو دونوں کو اکٹھا نہیں رکھا جا سکتا نا، دونوں کو ملوایا بھی نہیں جا سکتا۔ جب ملوایا نہیں جا سکتا تو وہ کس طرح سے تھریٹ کرے گا؟ اب میرے پاس کسی کا کوئی راز ہے نا، نہیں بھی ہے تو میں الزام بھی لگاتا ہوں، تو میں کہتا ہوں دساں تیرے ابو نو، دساں تیرے بھائی نو، دساں انہوں، تو ایسے ہی نا تھریٹ کرتے رہنا۔ تو اب یہ سوچا گیا ہے، ممکن ہے کہ اب عمران خان کو اس طرح سے فیض حمید کو سامنے بٹھا کے ملا کے تھریٹ کیا جائے کہ میں نے یہ تمہارے لیے کیا، یا تمہارے ساتھ یہ کیا، یا پھر تمہارا نام میں لے دوں گا، یہاں پر لے دوں گا، یہاں پر۔ یہ ایک ہو سکتا ہے آپشن کہ اس لیے کیا جا رہا ہو، یہ میری پرسپشن ہے کہ دونوں احباب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ کیونکہ متعدد ہم نے دعوے سنے کہ فیض حمید سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہے، انتشار میں ملوث ہے، اور افراتفری میں ملوث ہے، اور یہ پورا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی، اور جس سے لگتا تھا کہ بظاہر شاید عمران خان کو تھریٹ کرنے کے لیے یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ یہ ہر چوتھے دن ایسی خبر اڑائی جاتی ہے صرف اور صرف عمران خان کو تھریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اس کا کوئی لبے لباب نکل نہیں رہا تھا، کوئی ایسا نتیجہ نکل نہیں رہا تھا۔ اب اگر فیض حمید کو سزا ہوئی ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی نہیں آئی، کچھ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن میں ڈیٹیل جاننا نہیں چاہتا، وہ ان کا اپنا میٹر ہے، کس طرح سے سزا ہوئی، کن بیسس پر ہوئی، اور اگر ٹھیک ہے اس کو حق دفاع دیا گیا ہے، سزا ہوئی ہے، اس کو قبول ہے، تو میں کون ہوتا ہوں یہ سوال اٹھانے والا؟ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بتایا جائے کہ کیا کیا ان پر چارجز ہیں، یہ وہ چارجز بتا دیے گئے، پھر مزید ڈیٹیل کی کیا ضرورت ہے؟ خیر، اب جو ایک تھریٹ پی ٹی آئی کے لیے تھا، سزا ہو گئی، وہ چیز سامنے نہیں آئی۔ ابھی تھوڑا سا اور تھریٹ چھوڑ دیا گیا کہ جی اب وہ انتشار کی جو ہے نا وہ تحقیقات ہو رہی ہیں کہ وہ انتشار پھیلانے میں یہ وہ ملوث، یہ وہ اس طرح سے جو ہوتا ہے کہ تھوڑا سا وہ اونٹ گزر گیا ہے، دم ابھی پھنسا کے رکھی ہوئی ہے کہ چلو دم کو ہلاتے رہیں، شاید کچھ نکل رہا ہے۔ اچھا، دوسری جانب یہ بھی ہے کہ اب 2.5 سال میں عمران خان کو جیل میں رکھ کے بھی اس کا بیانیہ ختم نہیں کر سکے۔ اب وہ ملاقاتوں پر پابندی بھی لگا کر دیکھ لی، جب پابندی لگاتے ہیں تو عمران خان کی بہنیں، پی ٹی آئی کے دیگر لوگ اڈیالہ کے باہر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک نفرت انگیز ماحول ہوتا ہے۔ ابھی کل بھی میں دیکھ رہا تھا کہ سہیل آفریدی کے سامنے ایک ایس ایچ او، معمولی سا انسپیکٹر آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، گوگلز لگا کے، کالا چشمہ پہن کے کھڑا ہو جاتا ہے ہیرو بن کے، اور کہتا ہے داگل ناکے پہ، اور کہتا ہے نہیں جانے دوں گا۔ اور سہیل آفریدی اس کو کہتا نظر آتا ہے کہ بھائی میں ایک چیف منسٹر ہوں، اسی پاکستان کے ایک صوبے کا چیف منسٹر ہوں، میں کوئی کسی اور ملک کا نہیں ہوں، اور آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو دوسرے صوبے میں جانے سے روک رہے ہیں، اس سے آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ آپ اس سے نفرتیں بڑھا رہے ہیں، یا آپ کے جو بڑے ہیں وہ اس سے نفرتیں بڑھا رہے ہیں؟ اس سے نفرتیں بڑھیں گی، محبتیں نہیں بڑھیں گی کہ ایک صوبے کے نمائندے کے ساتھ، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ دوسرا صوبہ یہ سلوک کر رہا ہے، جس صوبے پر پہلے ہی دوسرے صوبوں کے حقوق کھانے، دوسرے صوبوں کا بجٹ کھانے، دوسرے صوبوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے، اور دوسرے صوبوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے کے الزامات وقتاً فوقتاً لگتے رہتے ہیں، اسی صوبے کی پولیس کا ایک معمولی سا اہلکار، ایک معمولی سا ملازم دوسرے چھوٹے صوبے کے وزیر اعلیٰ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی وہ دکھاتا ہے کہ اس صوبے کا وزیر اعلیٰ اور اس صوبے کا ایس ایچ او، یہ ایس ایچ او اس صوبے کے وزیر اعلیٰ سے زیادہ طاقتور ہے، زیادہ پاورفل ہے۔ یعنی یہ آپ بیلنس آف پاور دکھا رہے ہیں کہ یہ کھڑا ہے ایک صوبے کا انسپیکٹر اور یہ کھڑا ہے دوسرے صوبے کا وزیر اعلیٰ، یعنی آپ کی یہ اوقات ہے، آپ کو ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم پنجاب والے سپیریئر ہیں۔ تو جب ایک صوبے کا ایس ایچ او اس لیول پہ آ کے بات کرتا ہے تو اس صوبے کا جو چیف منسٹر ہوگا، چیف ایگزیکٹو ہوگا، اس کا پھر کیا عالم ہوگا؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں بھی ایک پیغام جاتا ہے دنیا کے سامنے، پختونوں کے سامنے جاتا ہے کہ یار ہمارے چیف منسٹر کے ساتھ اس طرح کا رویہ برتا جا رہا ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں یا نہیں ہے، لیکن ایک صوبے کو ریپرزینٹ کر رہا ہے نا۔ اب سندھ کا وزیر اعلیٰ آتا ہے پنجاب میں
اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے تو کہا جائے گا جی سندھ کا وزیر اعلیٰ، یہ نہیں کہا جائے گا پیپلز پارٹی کا، وہ وزیر اعلیٰ سندھ کا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کے پی جائے، ان کو روکا جائے تو نواز شریف کی بیٹی کو نہیں روکا جائے گا، وہ مریم نواز کو نہیں روکا جائے گا، وہ پنجاب کی چیف ایگزیکٹو کو روکا جائے گا، میسج یہ جائے گا۔ کیونکہ جو سیٹ ہوتی ہے، جو عہدہ ہوتا ہے وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، شخصیات چہرے تو بدلتے رہتے ہیں، کل علی امین گنڈا پور تھا، آج سہیل آفریدی ہے، کل کو شاید کوئی اور ہو، لیکن آپ جو کر رہے ہیں وہ سہیل آفریدی کے ساتھ یا علی امین گنڈا پور کے ساتھ نہیں، وہ پختون